نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 تک جو تھے بات مکمل کی تھی، اور ہم نے اس جگہ پر اپنی بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ کریم نے اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا اور بنی اسرائیل کی قوم پر انہی میں سے ایک بادشاہ مقرر کیا جس کا نام طالوت تھا۔ تو اس قوم نے یہ کہا کہ ہم کیوں کر اس کو مانیں جبکہ ہم اس سے زیادہ سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، اس کے پاس کیا ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کرنے کا، اور اللہ کے نبی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ میں تمہیں نشانی کے طور پر یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس وہ صندوق جو تمہارا چھینا جا چکا ہے، کہ مشرکین نے جب ان کے ساتھ جنگ کی ایک مقام پہ بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہ ایک صندوق تھا جس میں تبرکات تھے پڑے ہوئے انبیاء کرام کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کے کپڑے تھے یوسف علیہ السلام کے، اسی طرح کے اور کئی نبیوں کے، اور تورات کا نسخہ بھی تھا، اور اس میں وہ من جو اترا تھا نا آسمان سے، اس کا بھی کچھ حصہ جو تھا نا وہ بھی اس صندوق میں بند تھا۔ تو اس بنی اسرائیل کی قوم کے لیے وہ بڑا متبرک تھا، تو وہ جب بھی جنگ کرتے تو اس کو اپنے ساتھ رکھتے۔ تو جب بنی عمالقہ کی قوم تھی، وہ بڑی جابر قوم تھی، جب انہوں نے ان پر فتح پائی تو وہ صندوق ساتھ لے گئے۔ تو جب وہ صندوق ساتھ لے گئے تو جتنی دیر صندوق ان کے پاس رہا ان پر وبائیں آتی رہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کچھ ہم پر وبال ہے یہ صندوق کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پر یا گدھا گاڑی پر اس صندوق کو رکھا اور ہانک دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے برکات ہوں گے اس صندوق میں، اور فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو فرشتوں سے اٹھایا ہوا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے ہانک دیا بغیر کسی کوچوان کے اس بیل کو، تو وہ فرشتے ہی اس کو لے کر جس طرف چاہتے لے کر آئے، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم کے پاس جب نبی نے بشارت دے دی تو اسی لمحے وہ جو تھا نا وہ بیل گاڑی یا گدھا گاڑی وہ صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کی قوم کے پاس آ گئی۔ تو ان کو اطمینان مل گیا، ان کو اطمینان مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو اطمینان مل گیا تو انہوں نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ چلو اب جنگ کے لیے، جو قتال کا بات انہوں نے کی تھی نا کہ ہمیں بادشاہ مقرر کر تاکہ تیرے راستے میں ہم قتال کریں، جہاد کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر فرض کر دیا جائے اور تم بھاگ جاؤ۔ تو جب یہ نشانی پوری ہوگی تو آپ نے کہا کہ چلو اب وہ جالوت نامی ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا، اس کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا، تو آپ لشکر کو لے کر چلے۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ 80,000 کے لگ بھگ نوجوان جو تھے انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم سے لے کر وہ جنگ کے لیے چلے۔ تو آگے اللہ کی آیت نمبر 249 میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاک اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو جب وہ لشکر کو لے کر چلے
تو اللہ کی ارشاد فرمایا کہ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہ ہی میری جماعت میں سے ہوگا، مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے جی بھر کے پانی پی لیا۔ بس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت نے بہت بڑی جماعت پر غلبہ پایا۔ اللہ کی امر سے بہت چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر غلبہ پا جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی میت سے نوازتا ہے۔ تو جب وہ نہر پاس کرنے لگے تو طالوت نے یہ کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ اس نہر کے ذریعے اللہ کریم تم کو آزمائے گا۔ رستے میں پیاس لگی ان کو، تو یہ ہے کہ چلو بھر پانی لے کر تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو، جی بھر کے پانی نہیں پینا۔ تو سفر اور تھکان کی وجہ سے پیاس میں مبتلا تھے، تو جب نہر دیکھی تو پانی انہوں نے پینا شروع کر دیا، ماں سوائے چند لوگوں کے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ 4000 صرف ایسے مرد بچے نوجوان جنہوں نے چلو بھر پانی پیا، باقی سارے کے سارے جو تھے انہوں نے پانی پی لیا۔ 80,000 میں سے 4000 بچے، باقی 76,000 جو تھے نا انہوں نے پانی جی بھر کے پی لیا۔ اور جب نہر کراس کی اور سامنے جالوت کا لشکر آ گیا تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا ان کی جو ہمت جواب دے گئی، آزمائش تھی نا، تو جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کی طاقت بھی برقرار رہی، اور ایمان میں مزید تازگی ان کو مل گئی، اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے جی بھر کے پانی پیا تھا، نبی کی بات نہ مانی، اپنے بادشاہ کی بات نہ مانی، اللہ کا امر تھا یہ، تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ کہنے لگے کہ آج تو ہمارے پاس اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو وہ جو 4000 کا لشکر بچا انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم لڑیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کریم کی مدد سے تھوڑی جماعت جو ہوتی ہے بہت بڑی جماعت پر غلبہ پا جاتی ہے، ہم لڑیں گے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی میت سے نوازتا ہے کہ جو صابر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو صبر کر جائے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ جنگ کا فیصلہ کیا اور جالوت کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ اور جالوت جو تھا نا بڑا وہ قوی قسم کا آدمی تھا، بہت طاقتور، تو لڑتے رہے لیکن اس کو شکست نہ دے سکے۔ تو وہ جو طالوت تھا نا اس نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہی دعا کریں کچھ کہ کسی طریقے سے ہمیں اس سے فتح مل جائے۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ دعا کی انہوں نے جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے نا تو عرض کرنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم پر صبر میں وسعت ہمیں عطا فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ تو وہ جب لڑائی شروع ہوئی بیت المقدس سے لے کر باہر فلسطین میں سے باہر جب نکلے تو وہ جالوت پر قابو نہ پا سکے، تو پھر نبی کی دعا سے یہ اللہ کریم نے ان کو یہ بتایا۔ اسی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے نا وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جو تھے نا جنگ میں شامل تھے، لیکن داؤد علیہ السلام بیمار تھے، کمزور تھے، اور وہ بکریاں چرا رہے تھے، وہ جنگ میں شامل نہیں تھے۔ تو جب فتح نہ ہوئی تو اللہ کریم نے پھر اپنے نبی کو یہ امر دیا کہ اس جالوت کا جو قتل ہے وہ داؤد کے ہاتھوں سے ہوگا، علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ تو پھر طالوت نے جو بادشاہ تھا اس نے داؤد علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اگر تو جالوت کو قتل کرے تو میں تمہیں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی تجھ کو دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پھر وہ ان کے پاس وہ جیسے
اس کو پتہ نہیں کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ گھما کر ایسے نا پتھر ڈال کر ایسے اس کو مارا، گلیلا سا جو بنا ہوا تھا، تو وہ پتھر اس کے ماتھے پر لگا جالوت کے، اور پچھلے سر کے حصے سے نکل کر وہ باہر چلا گیا پتھر اللہ کے امر سے، اور وہ بڑا دیو قامت انسان تھا، وہ ایسے پہاڑ کی طرح نیچے گرا۔ تو جب جالوت گرا تو اس کی جو لشکر تھا اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اللہ کریم نے یہ فتح جو تھی نا ان کو نصیب فرما دی۔ تو اپنے وعدے میں کے مطابق پھر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا، اور آدھی سلطنت بھی ان کو عطا کی۔ اور جب طالوت دنیا سے چلے گئے اور نبی جو تھے شموئیل جو تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کریم نے ساری سلطنت بھی داؤد علیہ السلام کو دے دی، اور پھر نبوت بھی عطا فرمائی۔ نبی تو وہ تھے پہلے ہی، لیکن بعثت ان کی اس وقت ہوئی جب بادشاہ بن گئے۔ فلسطین، اردن کا، لبنان کی سارا علاقہ تھا، بہت بڑی سلطنت، تو اللہ نے بادشاہ بھی ان کو بنا دیا، اور یہ ہے کہ نبوت بھی ان کو عطا فرما دی۔ آگے اللہ کی مشاہد کرتے ہیں 251 نمبر سورہ آیت کریمہ میں، فَحَزَابُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَادَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور پھر انہوں نے جالوتی فوج کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی کہ داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین جو ہے وہ برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی اشارت فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ بعض لوگوں سے بعض لوگوں کو ختم کرتا ہے اللہ کریم۔ یہ نظام اللہ کریم صدیوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک حد تک جب برائی بڑھتی ہے نا تو پھر اللہ کریم کسی نہ کسی اپنے نبی کو بھیجتا تھا، تو وہ نبی آ کر جو تھا نا وہ آ کر باطل کے ساتھ جنگ کرتا، مقاتلہ کرتا، تو پھر حق کو غلبہ اللہ کریم عطا فرماتا۔ پھر کچھ وقت گزرتا، حق مغلوب ہو جاتا اور باطل جو ہے وہ غالب آ جاتا، تو اللہ کریم پھر اپنے کسی نبی کو بھیجتا، اور یہ سارا سلسلہ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک چلتا رہا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے، تشریف لائے، عرب میں تو شرک کا راج تھا، اور دونوں بڑی طاقتیں جو تھی روم کی اور ایران کی وہ دونوں کافر تھے۔ تو اس طرح اللہ کریم جو ہے نا بندوبست کرتا رہا، اور آقا کے بعد اب جو سلسلہ کار ہے وہ بھی کہ ہر دور میں اللہ کریم حق کی ایک جماعت کو پیدا فرماتا ہے، لیکن ٹائم اس کا اپنا ہے، منشا اس کی اپنی ہے، مرضی اس کی اپنی ہے کہ کب حق کو غلبہ دینا ہے، جب وہ خود اس سبب پیدا فرماتا ہے۔ انہی نکٹو قسم کے لوگوں میں سے اللہ کریم کسی کو نہ اٹھا کر کھڑا کرتا ہے اور اس سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام، اللہ کہتا ہے کہ بعض سے بعضوں کو میں ختم کرتا ہوں، اگر ایسا نہ کروں تو ظالم اور جابر جو ہیں وہ زمین کو برباد کر دیں، کوئی ایمان والا نہ بچے، کوئی مسجد نہ بچے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والی کوئی جگہ نہ بچے۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک باطل جو ہے حق زیادہ گزر گیا تو اللہ کریم حق والوں کی جماعت کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ بیلنس کرتا ہے، پھر حق کو غلبہ دیتا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آخری مارکہ جو ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی آئیں گے، وہ کان دجال کے ساتھ جو آخری مارکہ ہوگا، آخری حق اور باطل کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد پھر قیامت کا نظام جو اللہ کریم اس کو قائم کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، کیونکہ میں بڑا فضل کرنے والا ہوں۔ یہ میرا فضل ہے کہ میں ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیتا، جب بہت زیادہ ظلم زمین پر بڑھ جاتا ہے تو پھر میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے میں اپنے بندوں کو زمین پر اتارتا ہوں۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اور یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت کریمہ کا ذکر کیا، یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد کہ یہ جو بیان کیا جا رہا تھا نا کافر و مشرکوں سے اور یہودیوں سے، تو یہ 3000 سال پہلے کی بات تھی، تو آپ بیان فرما رہے تو اللہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ آیات ہیں
جو میں اپنے محبوب پر اتارتا ہوں، جو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے. کہ بنی اسرائیل کو پتہ تھا یہ سارے معاملہ، جتنے واقعات بیان کیے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا ہارون علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور بھی جتنے انبیاء کرام کے واقعات آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات. تو جب پڑھے تو اللہ کریم یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ میری نازل کردہ آیات ہے میرے محبوب پر، جو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہ خود ساختہ کلام نہیں ہے، جو غیب کی بات ہے نا جی. ایک بندہ ہے جو آج موجود ہے، اگر 3000 سال پہلے کا واقعہ منوان بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علم تو اس کے پاس ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نازل کردہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں. میں اپنے محبوب کو بتاتا ہوں، وہ تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. اور یاد رکھو کہ یہ میرا محبوب جو ہے یہ حق پر ہے اور یہ میرا رسول ہے. حق پر ہے اور میرا رسول ہے. تو یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. یہیں پر آج کی بات ختم کریں گے. کل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.